جناب سنیل کمار تنگ حاضر کرتا ہوں. یہ 4 مصرے سماعت فرمائیں. پہلے مطلع حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں کہ زہے نصیب کہ سنت نبھا رہا ہوں میں, زہے نصیب کہ سنت نبھا رہا ہوں میں, عرب میں شیخ کی بکری چرا رہا ہوں میں. واہ. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا. کیا اچھا مصرا ہے بھائی, واہ واہ واہ. وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا, اور وہ احمق ہے جو غداروں سے غداری نہیں کرتا. وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا, وہ احمق ہے جو غداروں سے غداری نہیں کرتا. اور وفاداری کا یہ عالم کہ سب کتا سمجھتے ہیں, یہی سب سوچ کر میں بھی وفاداری نہیں کرتا. کیا یہی سب سوچ کر میں بھی وفاداری نہیں کرتا. یہ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام وہ چلا رہے ہیں, کچھ کام میں کر رہا ہوں. بہت اچھا ہے بھائی. یہ 4 مصرے بھی سماعت فرمائیں. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ ٹرین بہار سے آئی ہے, یقینی طور پر بہار سے آئی. بھائی آج کل ریل پر ہم ہی لوگوں کا حق ہے. جی جی جی. جی حاضر کرتا ہوں. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں کہ وفا کو میں جفا لکھوں, جفا کو میں وفا لکھوں, وفا کو میں جفا لکھوں, جفا کو میں وفا, جفا کو میں وفا لکھوں, سلگتی دھوپ کی کرنوں کو ساون کی گھٹا لکھوں. اب میری مجبوریوں کو تو جو چمچا نام دیتا ہے, بتا اس دور میں یہ نہیں لکھوں تو کیا لکھوں. بہت بتا اس دور میں یہ نہیں لکھوں تو کیا لکھوں. اس رات یہ 4 مصرے بھی سماعت فرمائیں کہ تم رام کو مسجد میں مندر میں خدا رکھنا, تم رام کو مسجد میں مندر میں خدا رکھنا, دنیا میں جدا سب سے جینے کی ادا رکھنا. تقریر تو وائز کی اس دور میں ہے جیسے سرداروں کی بستی میں سیلون کھلا رکھنا. سرداروں کی بستی میں سیلون کھلا رکھنا. کیا کہنے بھائی. دوستو اب یہاں سے آئیے, میں دلیپ کمار صاحب یہاں موجود ہیں. میں سوری معاف کریں گے, سنیل دت صاحب. بہار میں سب کچھ ممکن ہے بھائی, آپ لوگ پریشان نہ ہو. میں یہ 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں جی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے حوالے سے 10 ساتھ کی نظر کروں. میں یہ 4 مصرے کہ امریکہ کہتا ہے مجھ کو ایٹمی ہتھیار ہے, امریکہ کہتا ہے مجھ کو ایٹمی ہتھیار ہے, اب پاک کو یہ سوم ہے, امریکہ اس کا یار ہے. اور اپنے ہندوستان کو اس بات کی پرواہ نہیں, اب تو اپنے ملک میں اوریجنل سردار ہے, اب تو اپنے ملک میں اوریجنل سردار ہے. 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں کہ میڈم کی شکریہ نہ کریں آج کیوں ادا, میڈم کی شکریہ نہ کریں لوگ کیوں ادا. اب میڈم کی کوششوں سے یہ دربار بنا ہے. اب 12 بجے گا دشمن ہندوستان کا, اب سردار اپنے ملک کا سردار بنا ہے. سردار اپنے ملک کا سردار بنا ہے. آئیے یہاں سے چند تضمینات حاضر کرتا ہوں. موجودہ ہندوستان کو سامنے رکھیے اور یہ میرے چند تضمینات. ارشاد کہ اب خوف نہیں کوئی ہم کو, خاموش وہ بالکل رہتی ہے. اب خوف نہیں کوئی ہم کو, خاموش وہ بالکل رہتی ہے.
اور چاہے جتنا ہم ظلم کریں اس دیش کی جنتا سہتی ہے. اب بہتی گنگا میں دھوتے ہیں ہم ہاتھ تو حیرت ہے کیسی. ہم اس دیش کے باسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے. ہم اس دیش کے باسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے. یہ تضمین بھی حاضر کرتا ہوں کہ سر سے باندھا تھا جس نے کفن ساتھیوں, سر سے باندھا تھا جس نے کفن ساتھیوں, ایسے نیتا کا دیکھو وچن ساتھیوں. جنگ جس دم چھڑی کہہ کے یوں چل دیا اب تمہارے حوالے وطن ساتھ. بہت اچھا ہے بھائی, واہ 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 واہ. سر سے باندھا تھا جس نے کفن ساتھیوں, ایسے نیتا کا دیکھو وچن ساتھیوں. جنگ جس دم چھڑی کہہ کے یوں چل دیا اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں. تضمین حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں کہ جمہوریت کے نام پہ غنڈوں کو پال کے, جمہوریت کے نام پہ غنڈوں کو پال کے, بوگس تمام ووٹ کو بکسوں میں ڈال کے, تقریر ہی میں جوش دلا کر عوام کو اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے, اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. یہ تضمین بھی حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. حاضر کیا ہے کہ آزادی حکومت کا دیکھیے نظارہ, آزادی حکومت کا, آزادی حکومت کا دیکھیے نظارہ, رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا. الو کے سامنے اب چلتی نہیں ہے اپنی, ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گل ہمارا. بہت اچھا ہے بھائی, واہ 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 واہ. کیا کہنے. تضمین حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں کہ عزت ہے غنڈوں کی, درگت ہے اچھے انسان کی. عزت ہے غنڈوں کی, درگت ہے اچھے انسان کی. اب مرغے سے بھی کم قیمت ہے انسانوں کی جان کی. گاندھی جی کے آدرشوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے, اس مٹی سے تلک کرو یہ دھرتی ہے بلیدان کی. اس مٹی سے تلک کرو یہ دھرتی ہے بلیدان کی. ایک تضمین نوجوان دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی حضرات, میں بہار میں ایک ضلع ہے سیوان جہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جی حضور چلیے آپ بھی وہیں. جی حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. عرض کیا ہے کہ جو بھی سسر نے ہم کو دیا دان لے چلے, جو بھی سسر نے ہم کو دیا دان لے چلے, ٹی وی فریج کو لاد کے سیوان لے چلے. لیکن چلی جو ساتھ میں دلہن تو یہ لگا ہم آج اپنی موت کا سامان. واہ واہ واہ. اور ہنسنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا نام پیش کیا جائے جسے سن کے ہنسی آئے. جناب اعجاز پاپولر, میرٹھ سے آیا ہوا یہ شخص نہ صرف یہ کہ مسکراہٹوں کا امین ہے, قہقہوں کا سوداگر ہے, بلکہ آنسو خریدتا ہے, قہقہے فروخت کرتا ہے. آئیے اپنے حصے کے سارے غم اسے دے دیجئے, اس کے حصے کی ساری مسکراہٹیں آپ لے لیجئے. استقبال کریں پاپولر میرٹھی. شکریہ صاحب, بہت بہت. چند قطعات حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے. ارشاد ہو اجازت. یاد آنے لگے چچا غالب, یاد آنے لگے چچا غالب, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے, تارتا ہوں ہر ایک لڑکی کو ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. ارے بھائی اچھا ہے. یاد آنے لگے چچا غالب, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے, تارتا ہوں ہر ایک لڑکی کو ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. اور توبہ توبہ پیار کا اظہار ٹیلی فون پر, توبہ توبہ پیار کا اظہار ٹیلی فون پر, دوستوں سے کرنا ذکر یار ٹیلی فون پر. چار عاشق کر رہے تھے تذکرہ معشوق کا, ایک جیسی گفتگو تھی چار ٹیلی فون پر. توبہ توبہ پیار کا اظہار ٹیلی فون پر, دوستوں سے کرنا ذکر یار ٹیلی فون پر. اور چار عاشق کر رہے تھے تذکرہ معشوق کا, ایک جیسی گفتگو تھی چار ٹیلی فون پر. اور پھول سے زخموں کا مرہم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی, پھول سے زخموں کا مرہم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی, اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی. جب کبھی سورج کی کرنیں تم پہ ڈالیں گی نظر, تم مجھے ہے میری شبنم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی.
بھائی بہت عمدہ ہے، واہ واہ واہ۔ زخموں کا مرہم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، شبنم کا عمدہ استعمال پھول کیا سے ہے، واہ واہ زخموں کا واہ۔ مرہم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، ہاں۔ اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، جب کبھی سورج کی کرنیں تم پہ ڈالیں گی نظر، تم مجھے میری شبنم ڈھونڈتی رہ جاؤ گی۔ اور چندو، جوزف، عارف اور کرتار پاگل ہو گئے، چندو، جوزف، عارف اور کرتار پاگل ہو گئے، پیار سے جب اس نے دیکھا چار پاگل ہو گئے، پیار سے جب اس نے دیکھا چار پاگل ہو گئے، میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا، مجھ سے پہلے میرے برخوردار پاگل ہو گئے۔ کہ چندو، کیا کہنے، کیا کہنے، چندو، چندو، جوزف، عارف اور کرتار پاگل ہو گئے، چندو، جوزف، عارف اور کرتار پاگل ہو گئے، پیار سے جب اس نے دیکھا چار پاگل ہو گئے، اور میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا، مجھ سے پہلے میرے برخوردار پاگل ہو گئے۔ اور کبھی تو شہر اسے نظر کر دیجئے فدا حسین صاحب کو، کبھی تو سہن، کبھی چھت پہ جا کے ڈھونڈتا ہوں، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ کبھی تو سہن، کبھی چھت پہ جا کے ڈھونڈتا ہوں، خود اپنی رکھی ہوئی شے بلا کے ڈھونڈتا ہوں، اڑا دیے ہیں محبت میں میرے ہوش و حواس، میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے ڈھونڈتا ہوں۔ کبھی تو سہن، کبھی چھت پہ جا کے ڈھونڈتا ہوں، کبھی تو سہن، کبھی چھت پہ جا کے ڈھونڈتا ہوں، خود اپنی رکھی ہوئی شے بلا کے ڈھونڈتا ہوں، اڑا دیے ہیں محبت میں میرے ہوش و حواس، میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے ڈھونڈتا ہوں۔ اب کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا، کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا، کچھ خوبصورتوں کو لبھانے میں رہ گیا، مرغے کی ٹانگ کھا گئے شادی میں سارے لوگ، میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا۔ بڑی مصیبت ہے بھائی، کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا، کچھ خوبصورتوں کو لبھانے میں رہ گیا، مرغے کی ٹانگ کھا گئے شادی میں سارے لوگ، میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا۔ اور تدبیر کا کھوٹا ہے، مقدر سے لڑا ہے، تدبیر کا کھوٹا ہے، مقدر سے لڑا ہے، دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے، خود 30 کا ہے اور دلہن 60 برس کی، گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے۔ ارے بھائی واہ 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 واہ، خود 30 کا ہے اور دلہن 60 برس کی، کیا کہنے بھائی، تدبیر کا کھوٹا ہے، مقدر سے لڑا ہے، تدبیر کا کھوٹا ہے، مقدر سے لڑا ہے، دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے، خود 30 کا ہے اور دلہن 60 برس کی، گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے۔ اور کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ کہ کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے، اور رہا کرتا ہے کھٹکا، جانے کیا انجام ہو جائے، خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے، محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ رہا کرتا ہے کھٹکا، جانے کیا انجام ہو جائے، خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے، محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اور کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد، کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد، مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد، مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد، میں نے دونوں بار تھانے میں لکھائی تھی رپٹ، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد۔ کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد، مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد، میں نے دونوں بار تھانے میں لکھائی تھی رپٹ، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد۔ اور بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی، بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ کہ بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی، بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اور رات میں چھموں کے کوٹھے پر پولیس نے دی دبش،
رات میں چھموں کے کوٹھے پر پولیس نے دی دبش، منچلوں کی بھیڑ سے کیسا سما بنتا گیا، اپنا کلن تو سیاہ تھا نکل بھاگا مگر لوگ ہاتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کہ رات میں چھموں کے کوٹھے پر پولیس نے دی دبش، منچلوں کی بھیڑ سے کیسا سما بنتا گیا، اپنا کلن تو سیاہ تھا نکل بھاگا مگر لوگ ہاتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اور دھیرے دھیرے سارے بچے کام پر اب لگ گئے۔ جو بڑا بیٹا تھا وہ صوفی جلالی ہو گیا، ایک ہے چوری میں ماہر، ایک پاکٹ مار ہے، فکر تھی چھوٹے کی تو وہ بھی موالی ہو گیا۔ اور اب یقین مانیے اب پوری طرح مشاعرے کا آہنگ مل چکا اور ایسا ماحول بن چکا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آخر تک یہ سلسلہ رہے گا۔ میں تمہیدی گفتگو کم سے کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے حیدرآباد کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حیدرآباد سلطان قلی قطب شاہ کی معشوق کا حیدرآباد ہے، یا یہ ایک بہت بڑی مصنفہ جنہوں نے حیدرآباد کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے واجدہ تبسم کا حیدرآباد ہے، یا آج کی عالمی شہرت کی حیدرآباد کی بیٹی ثانیہ مرزا کا حیدرآباد ہے۔ یہاں تو خواتین کا احترام ہوتا ہی ہے اور بہت ہی محترم خواتین سمجھی جاتی ہیں۔ لتا حیا اردو شاعری میں ایک ایسا معتبر نام ہے جس نے اپنی ارتقاء کا سفر شاعری سے کیا، اداکاری کے میدان میں جب اپنے قدم جمائے تو اپنی شناخت قائم کی۔ میں عزت و احترام کا ہر لفظ صرف کر رہا ہوں آپ کی باوقار سماعتوں کے حوالے سے کہ محترمہ لتا حیا صاحبہ آئیں اور اپنے خوبصورت سے اشعار سے خوب نوازیں، اور آپ بھی انہیں ویسے ہی سنیں جیسے پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں لتا حیا کو سنا جاتا ہے۔ استقبال کریں لتا حیا۔ میں انہی سب نئی پرانی باتوں کو لے کر چلوں گی، حالانکہ مجھے کامنا جی نے کہا تھا کہ سرکار کا مشاعرہ ہے خیال رکھیے گا، لیکن جب میں منچ پر ہوں جو جیسا ہے اس کو ویسا کہتی ہوں، اس پر بھروسہ کر کے آپ کی محبتوں کا کہ حیران ہوں میں ملک کے سرکار، حالانکہ بہت خوبصورت لفظ ہے اور محبت میں محبوبہ کو بھی کہا جاتا ہے، پرانی شاعری میں کہا جاتا تھا میرے حضور میرے سرکار ایسے مت کیجیے، تو سنیے۔ حیران ہوں میں ملک کے حالات دیکھ کر، حیران ہوں میں ملک کے حالات دیکھ کر، تھوڑی سی پریشان بھی ہوں، بیمار مت کہیں ظالم کہیں کہ بے وفا یا پھر ستم نواز، لیکن خدا کے واسطے سرکار نہ کہیں۔ اور ویسا درد ہوتا ہے، ویسا درد نہیں ہوتا جیسے بھوتپور حیا صاحب کو ہوتا تھا، ویسا درد ہوتا ہے جیسے موجودہ حیا کو ہونا چاہیے۔ حیا تخلص کے لیے یہاں پہ بہت سارے میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں، لیکن میں پھر بھی کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہماری قدریں ختم ہوتی ہیں، نسواریت ختم ہوتی ہے، عورت عورت نہیں رہتی، ہماری سنسکرتی زخمی ہوتی ہے، وہاں حیا صرف میرا نام نہیں ہے، میرا وجود نہیں ہے، حیا میں پورا ہماری سنسکرتی ہے، ہماری قدریں ہیں۔ تو نہیں میں وہ ادا جو عاشقوں کی جان ہوتی ہے، نہیں میں وہ ادا جو عاشقوں کی جان ہوتی ہے، نہیں شمع حسین جو محفلوں کی شان ہوتی ہے، میں ہوں حالات پر لکھی ہوئی کوئی غزل گویا، حیا شامل نہ ہو تو شاعری بے جان ہوتی ہے۔ بہت اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا عمدہ ہے حیا صاحبہ، واہ واہ۔ اور دت صاحب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ نے اردو کی بات کہی کہ اردو بیٹی ادھر چلی گئی، اپنی نظم میں جی ہاں میں نے وہ سب کہا، لیکن بعد میں نیا کہنا پسند کرتی ہوں، لیکن آپ کی نظر افتتاح خاص طور سے کرنا چاہتی ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ کیا بھلا چاند ستاروں کی زبان سمجھیں گے، برگ پھولوں کا پرندوں کا بیان سمجھیں گے، کتنے بدبخت ہیں واقف نہیں جو اردو سے، کتنے بدبخت ہیں واقف نہیں جو اردو سے، وہ حیا علم محبت کو کہاں سمجھیں گے۔ بہت اچھا۔ اور میں خوش قسمت ہوں، آپ خوش قسمت ہیں جو اردو کو سمجھتے ہیں۔ اور اب میں آتی ہوں دوسرے حالات کی طرف۔ ابھی آپ نے دیکھا سونامی وغیرہ کا جو بھی قہر ہوا، تو محبت کا مشاعرہ ہے اور محبت کے کئی چہرے ہوتے ہیں۔ میں دعا کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے کہ کون قسمت سے بھلا جیتا ہے یہ مجھ کو بتا، کون قسمت سے بھلا جیتا ہے یہ مجھ کو بتا، کون قدرت کے مقابل رہ سکا ٹک کر کھڑا، کیا پتا ہم کل کی صبح دیکھ پائیں یا نہیں، کیا پتا ہم کل کی صبح دیکھ پائیں یا نہیں، نفرتوں کو دور کر کچھ پیار کے دیپک جلا، نفرتوں کو دور کر کچھ پیار کے دیپک جلا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ قہر جو ہمارے ممبئی شہر میں، جب قدرتی قہر ہوتا تو برداشت کیا جاتا ہے، لیکن جب اپنے کرتے تو برداشت نہیں ہوتا۔ سنیے، پڑھتی ہوں آج کل یہی ہر صبح کو خبر، ٹوٹے ہوئے ہیں جھوپڑے ہوٹل کہیں تو گھر،
خواہش ہے کہ ممبئی کو وہ شنگھائی بنا دے، خواہش ہے کہ ممبئی کو وہ شنگھائی بنا دے، بلڈوزروں کا قہر ہے سونامی سے بڑھ کر، بلڈوزروں کا قہر ہے سونامی سے بڑھ کر۔ اور دیکھیے یہ بربادی، تباہی، زلزلے، نفرت اور خونریزی، یہ بربادی، تباہی، زلزلے، نفرت اور خونریزی، یہ سب کچھ دیکھ کر ظاہر ہے کہ شیطان خوش ہوگا۔ قیامت طے ہے، آنی ہے، مگر یہ بھی متعین ہے اگر کچھ آ گئی جلدی تو ذمہ دار بش ہوگا۔ واہ واہ، یہ بربادی، تباہی، زلزلے، بھوکمپ، خونریزی، یہ سب کچھ دیکھ کر ظاہر ہے کہ شیطان خوش ہوگا۔ قیامت طے ہے، آنی ہے، مگر یہ بھی متعین ہے اگر کچھ آ گئی جلدی تو ذمہ دار بش ہوگا۔ اور ایک قطعہ خاص طور سے آپ کی نظر کریے، سنیے گا۔ ٹی وی پہ جو دیکھوں کبھی رات کا منظر، اپنا ہی درد ہو تو وہ کوئی درد نہیں ہوتا، سنیے گا۔ ٹی وی پہ جو دیکھوں کبھی رات کا منظر، دل روئے اشک آنکھ سے بولے یہی بہہ کر، اللہ دعا ہے کہ ابابیل کا لشکر، اللہ دعا ہے کہ ابابیل کا لشکر پھر سے گرائے لشکر بش پہ کوئی کنکر، پھر سے ٹی وی پہ جو دیکھوں کبھی رات کا منظر، دل روئے اشک آنکھ سے بولے یہی بہہ کر، اللہ دعا ہے کہ ابابیل کا لشکر، اللہ دعا ہے کہ ابابیل کا لشکر پھر سے گرائے لشکر بش پہ کوئی کنکر، کیونکہ ابھی ایران کو بھی دھمکی دی گئی ہے۔ اب سنے گا، ابھی میری بہن، چھوٹی بہن، اس نے بہت خوبصورت آغاز کیا تھا مشاعرے کا، اور اس نے اسلام کی بات کی تھی کہ جہاں یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ میں غزل آپ تک سنا رہی ہوں، لیکن غزل کا مطلب خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ مندر یا مسجد توڑنے سے، دیواریں گرنے سے کوئی مذہب اور کوئی دھرم ختم نہیں ہوتا۔ میں آپ کی طرف سے، آپ لوگوں کی سب کی طرف سے میں یہ دعویٰ کر رہی ہوں، سنیے۔ انسان پرندہ نہ چرندہ ہی رہے گا، انسان پرندہ نہ چرندہ ہی رہے گا، انسان پرندہ نہ چرندہ ہی رہے گا، پر مذہب اسلام ہمیشہ ہی رہے گا، پر مذہب اسلام ہمیشہ ہی رہے گا۔ اور دیکھیے جو شعر ہے اس میں نے جس لفظ کا استعمال کیا، مجھے اس سے زیادہ اور کوئی لفظ نہیں ملا، تو سنیے گا۔ دولت کی ہوس کیا ہے ریلائنس سے پوچھو، دولت کی ہوس کیا ہے ریلائنس سے پوچھو، دولت کی ہوس کیا ہے ریلائنس سے پوچھو، پیسہ سگاؤ بھائی پرایا ہی رہے گا، پیسہ سگاؤ بھائی پرایا ہی رہے گا۔ اور بھارگو صاحب آپ بیٹھے ہیں، 15 جنوری کو اخبار میں خبر چھپی تھی کہ سورج میں داغ دکھا ہے، اور بہت اس میں عجوبہ حیرانی کی ظاہر کی گئی تھی۔ تو جو جس انڈسٹری کا جیسا نام ہے میں نے ویسے لیا، طنز کو دیکھیے گا۔ لیتا نہیں انرجی ریلائنس سے پھر بھی، لیتا نہیں انرجی ریلائنس سے پھر بھی، لیتا نہیں انرجی ریلائنس سے پھر بھی، سورج میں دکھا داغ عجوبہ ہی رہے گا، سورج میں دکھا داغ عجوبہ ہی رہے گا۔ اور دیکھیے، جب تک رہے گی جیب گرم دیکھتے رہو، جب تک رہے گی جیب گرم دیکھتے رہو، جب تک رہے گی جیب گرم دیکھتے رہو، ہر لفظ ظاہرہ کا بدلتا ہی رہے گا۔ بہت عمدہ ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ جب تک رہے گی جیب گرم دیکھتے رہو، ہر لفظ ظاہرہ کا بدلتا ہی رہے گا۔ اور دیکھیے قدرت کا قہر، انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، انسان بھلے افضل مخلوق ہے مانا، انسان بھلے افضل مخلوق ہے مانا، انسان بھلے افضل
मखलूक है माना, कुदरत के मुकाबिल तो वो छोटा ही रहेगा, कुदरत के मुकाबिल तो वो छोटा ही रहेगा। और मैं आपको नहीं कह रही हूँ, उन नेताओं को कह रही हूँ जिन्होंने नेता लफ्ज को बहुत बदनाम कर दिया है। दल कोई भी हो और कोई भी निशान हो, दल कोई भी हो और कोई भी निशान हो, दल कोई भी हो और कोई भी निशान हो, नेता तो है नेता और वो नेता ही रहेगा, नेता तो है नेता वो नेता ही रहेगा। और मक्का देखिए, बद को न कोई खौफ हया है न बदी को, बद को न कोई खौफ आया है न बदी को, बद को न कोई खौफ आया है न बदी को, जिसको हो उसका खौफ वो सच्चा ही रहेगा, पर मजहब इस्लाम हमेशा ही रहेगा। और देखिए उर्दू और ये सब तो मैं काफी सुना चुकी हूँ। मैंने अभी देखा आज कश्मीर का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ है, और मैंने अलग तरीके से इस दर्द को कहने की कोशिश की है, बिल्कुल ही अलग तरीके से। और मेरा यकीन है कि यहाँ जितने भी बैठे हैं सब हिंदुस्तानी बैठे हैं, हिंदुस्तान के दर्द को महसूस करते हैं। सबसे पहले इन हिंदुस्तानियों के नाम मैं पता पहुंचा रही हूँ। दो अल्फाज मैंने ईजाद कर लिए, इतना हम लोग को हकीकी कर सकते हैं। सुनेगा, जो छुप कर वार करता है वो कुर्सिस्तानी होता है, जो सौ दिलदार करता है वो क्लिंटिस्तानी होता है, मगर इसमें नहीं है झूठ ना कोई तरफदारी, मगर इसमें नहीं है झूठ ना कोई तरफदारी, जो सच्चा प्यार करता है वो हिंदुस्तानी होता है, जो सच्चा प्यार करता है वो हिंदुस्तानी होता है। और देखिए कश्मीर, एक महबूबा अपने महबूब की शिकायत कर रही है, और कश्मीर के हालात का जो भी दर्द, जो भी जख्म, उन सबका जिक्र है। काफिये का मजा लीजिएगा, जिसका भी नाम आए उस शख्स को मत ध्यान में रखिएगा, सिर्फ मजा लीजिएगा, सुनेगा, क्योंकि मेरे कई जवान भाई भी यहाँ पर बैठे। सुनिए, अब वो महबूब समझ के सुनिए उसको, या कश्मीर समझ के सुनिए, या आप पे छोड़ा, डॉक्टर बनकर सुनिए, मरीज बनकर सुनिए। वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया। उसके दिल में क्यों बन बैठा मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, प्यार मोहब्बत की दौलत वो आखिर किस जुए में हारा, लगता है उसने भी नेता बनने की कर ली तैयारी, शायद इसीलिए यकजहती से उसको दूरी है प्यारी, शायद इसीलिए यकजहती से उसको दूरी है प्यारी। कड़वी बातें बोले, कड़वी बातें बोले जैसे बेनजीर हो गया, कड़वी बातें बोले जैसे बेनजीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, मेरे अरमानों का खून करे ये कैसी है मनमानी, जैसे मासूमों का लहू बहाए जालिम और अज्ञानी, लगता है उसने भी गद्दारी की कोई ट्रेनिंग पाई, अब तो हथियारों के मुल्क में रहता है मेरा हर जाई, अब तो हथियारों के मुल्क में रहता है मेरा हर जाई, जैसे पाक अधिकृत भूमि का वजीर हो गया, जैसे पाक अधिकृत भूमि का वजीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। और ये बंद खास तौर से समाज फरमाए,
سنتی ہوں وہ رہتا ہے ایک عالی شان سے مردہ گھر میں، اس کا پتہ ٹھکانہ مل جاتا ہے ایک نہ ایک خبر میں، اپنے گھر میں سجا رکھے ہیں اس نے آدرشوں کے مردے، لاشوں کے فرنیچر اور کفن کے مہنگے مہنگے پردے، لاشوں کے فرنیچر اور کفن کے مہنگے مہنگے پردے، شاید بیچ لہو بھائی کا وہ امیر ہو گیا، شاید بیچ لہو بھائی کا وہ امیر ہو گیا، میرا بالم ہائے ہائے رے کشمیر ہو گیا، وہ بندوق کبھی گولی کبھی تیر ہو گیا، میرے دل سے کھیلے اور ستمگر مند مند مسکائے، جیسے مردہ تن پر بیٹھا کاغا ماس نوچ کر کھائے، اس پر ظلم تو یہ ہے ہنسا روپی سوتن پر ہے نظریں، اس کا دل شمشان ہوا ہے جس میں بستی ہیں بدروح ہیں، اس کا دل شمشان ہوا ہے جس میں بستی ہیں بدروح ہیں، قبرستان میں جا بیٹھا ہے تو کیا ویر ہو گیا، قبرستان میں جا بیٹھا ہے تو کیا ویر۔ سنتی ہوں وہ رہتا ہے ایک عالی شان سے مردہ گھر میں، اس کا پتہ ٹھکانہ مل جاتا ہے ایک نہ ایک خبر میں، اپنے گھر میں سجا رکھے ہیں اس نے آدرشوں کے مردے، لاشوں کے فرنیچر اور کفن کے مہنگے مہنگے پردے، لاشوں کے فرنیچر اور کفن کے مہنگے مہنگے پردے، شاید بیچ لہو بھائی کا وہ امیر ہو گیا، شاید بیچ لہو بھائی کا وہ امیر ہو گیا، میرا بالم ہائے ہائے رے کشمیر ہو گیا، وہ بندوق کبھی گولی کبھی تیر ہو گیا، میرے دل سے کھیلے اور ستمگر مند مند مسکائے، جیسے مردہ تن پر بیٹھا کاغا ماس نوچ کر کھائے، اس پر ظلم تو یہ ہے ہنسا روپی سوتن پر ہے نظریں، اس کا دل شمشان ہوا ہے جس میں بستی ہیں بدروح ہیں، اس کا دل شمشان ہوا ہے جس میں بستی ہیں بدروح ہیں، قبرستان میں جا بیٹھا ہے تو کیا ویر ہو گیا، قبرستان میں جا بیٹھا ہے تو کیا ویر ہو گیا۔ اور آخری بند دیکھیے، جس کی خاطر کنگن پہنے اس کو پیاری ہے ہتھ کڑیاں، ماتھے کی بندیا سمجھی تھی لیکن داغ بنا ہے سیاں، آنکھوں کا کاجل اور ہونٹوں کی لالی دیکھو شرمائی، کیسر کی کیاری پر کانٹوں کی یہ کس نے باڑ لگائی، کیسر کی کیاری پر کانٹوں کی یہ کس نے باڑ لگائی، میرے پاؤں کی پائل تھا کیوں زنجیر ہو گیا، میرے پاؤں کی پائل تھا کیوں زنجیر ہو گیا، میرا بالم ہائے ہائے رے کشمیر ہو گیا، وہ بندوق کبھی گولی کبھی تیر ہو گیا۔ جناب اس ملاقات کو اور معتبر بناتے ہوئے ایک چھوٹے سے حوالے کے ساتھ، شاید سن 1999 یا 2000 کی ایک شام ہے، نہیں اس سے قبل کا بھی واقعہ ہے، شکاگو کے بہت پرسکون ماحول میں ایک شخص مشاعرہ کرنے والے ایک محتمم کے پاس آتا ہے، بہت دولت مند ہے، بہت صاحب حیثیت ہے، بہت ادب سے کہتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت ایک شاعر کے لیے چاہیے کہ میں اپنے گھر پہ چائے پلوا سکوں۔ بڑی مشکل سے تمام مشہور ترین وقت سے وہ لمحہ نکلتا ہے، اس لمحے میں اس عظیم شاعر کو لے کے وہ اپنے گھر جاتا ہے۔ گھر میں جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ایک بہت بڑا سا قیمتی بلکہ سونے کا جیسا تغرا لگا ہوا ہے، اور اس پر اس شاعر کا شعر لکھا ہوا ہے کہ چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ یہ وہ خوبصورت لمحہ تھا کہ پروفیسر وسیم بریلوی چونکے، کہنے لگے صاحب یہ شعر، کہنے لگے آپ کا ہر اچھا شعر ہمارے جیسے
بہت سے ادب دوستوں کے گھر میں تغروں کی شکل میں محفوظ ہے۔ مبارکباد پروفیسر وسیم بریلوی کو، جنہوں نے وہ شاعری اس سماج کو دی ہے جو کہ یہاں نہیں بلکہ دنیا کے گوشوں گوشوں میں لوگوں کے پاس تبرک کی شکل میں ہے۔ میں ادب و احترام کا ہر وہ لفظ ان کے قداور وجود کے سامنے ان کے قدموں میں رکھ رہا ہوں کہ جس کے حوالے سے پروفیسر وسیم بریلوی آج حیدرآباد کے اس تاریخی مشاعرے میں آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں۔ گیت غزل جس صنف سخن پر چاہیے جناب وسیم بریلوی سے گفتگو کیجیے اور ان کے اشعار سنیے۔ زوردار استقبال کیجیے جناب پروفیسر وسیم بریلوی سے۔ میں بہت احترام کرتا ہوں آپ کی موجودگی کا کہ آپ ابھی تک مشاعرے میں موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کو اس وقت ملتا ہے جب نہ آپ میں سننے کی سکت رہ جاتی ہے نہ ہم میں پڑھنے کی، لیکن شاید آج کی محفل میں سب سے تقویت کی بات یہ ہے کہ جو مہمان تشریف فرما ہیں انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر فنکار ہیں، بھلے ہی سیاست نے اعلیٰ کرسی پر بٹھا رکھا ہو، لیکن 10 سال کے اندر کا فنکار ہے جو ابھی تک فن کے ساتھ ہے۔ حسین صاحب تو فنکار ہی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے فنکار ہیں۔ تو میں ان سب کی موجودگی کا احترام کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے بھارگو صاحب آپ حضرات، میں اپنی جسارتیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بات ہوئی تھی اردو کی تو میں نے ایک شعر کہہ لیا تھا، اس حوالے سے تفصیلات میں جانا تو میری ذمہ داری نہیں ہے، غزل کا شاعر ہوں، اشارے میں بات کروں گا۔ میں نے یوں کہا تھا کہ تیری نفرتوں کو پیار کی خوشبو بنا دیتا، بس یہیں سے لگے کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے، کہ تیری نفرتوں کو پیار کی خوشبو بنا دیتا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا۔ تیری نفرتوں کو پیار کی خوشبو بنا دیتا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے، یہ اردو نہیں، اردو سکھانا تہذیب سکھانا ہے، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا۔ تو چونکہ بہت بات ہوئی تھی اس لیے مجھے یہ شعر یاد آ گیا، اتفاقی طور پر میں نے پیش کیا۔ چونکہ اس ٹی وی کے ذریعے ادھر کلام پڑھتے ہیں، ادھر شہر میں پہنچتے ہیں، لوگوں کو مصرے یاد ہو جاتے ہیں، شعر یاد ہو جاتے ہیں، تو کوشش یہ کروں گا کہ بالکل نئے 2-3 شعر سنا دوں، پھر اس کے بعد اپنی اوقات پر آتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، یہ بالکل نئے شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کہیں قطرے کی غمخواری کرے ہے۔ اب یہ حیدرآباد ہے، میرے چند شعر کے کہیں قطرے کی غمخواری کرے ہے، سمندر ہے اداکاری کرے ہے۔ کہیں قطرے کی غمخواری کرے ہے، سمندر ہے اداکاری کرے ہے۔ اور ایک مضمون ملاحظہ فرمائیے، سمندر ہے اداکاری کرے ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی۔ یہ دیکھیے پوری ویوستھا کے نام دے رہا ہوں، تو سمجھا، سمندر ہے اداکاری کرے ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، مگر وہ حکم تو جاری کرے ہے۔ کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، مگر وہ حکم تو جاری کرے ہے، مگر وہ حکم تو جاری کرے ہے، نہیں لمحہ بھی جس کی دسترس میں۔ میرے عزیزوں، اس وقت تک آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں، اس لیے کہ آپ شعر کے قدردان ہیں، سمجھنے والے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جس طرح کی شاعری پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ نہیں کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، مگر وہ حکم تو جاری کرے ہے، نہیں لمحہ بھی جس کی دسترس میں، نہیں لمحہ بھی جس کی دسترس میں، وہی صدیوں کی تیاری کرے ہے۔ نہیں لمحہ بھی جس کی دسترس میں، نہیں لمحہ بھی جس کی دسترس میں، وہی صدیوں کی تیاری کرے۔ بہت شکریہ آپ کی ادب نوازی کا، اور نئے شعر سن لیجئے صاحب۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے، نئے 2 شعر ہیں، وہ حاضر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ملاحظہ فرمائیے مطلب کہ ہم یہ تو نہیں کہتے، میں کہاں لے جاؤں گا آپ کو اس مطلب کے ذریعے، توجہ فرمائیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں،
لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں. کیا دونوں نے سے زبان کیے ہیں بھائی؟ واہ 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 واہ. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں، لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ بہت، یہ واقعہ یہ ہے کہ آپ لوگ غزل کے محافظ ہیں، جس طرح سے آپ نے مطلع سنا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تجھ سے بڑے ہیں، لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بات تو اس باغ کے حق میں نہیں جاتی. یہ بات تو اس بات کے حق میں نہیں جاتی. سود دے کے میرا شعر آپ تک پہنچا ہے. یہ بات تو اس باغ کے حق میں نہیں جاتی. کچھ پھول بھی کانٹوں کی حمایت میں کھڑے ہیں. یہ بات تو اس باغ کے حق میں نہیں جاتی. کیا کہنے بھائی؟ واہ واہ واہ. یہ بات تو اس باغ کے حق میں نہیں جاتی. یہ بات تو اس باغ کے حق میں نہیں جاتی. کچھ پھول بھی کانٹوں کی حمایت میں کھڑے ہیں. کچھ پھول بھی. بہت بہت شکریہ حضرات. یہ بالکل تازہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے میں نے. اور اب اگر مختلف ذرائع سے آپ تک پہنچ جاؤں تو معافی چاہوں گا، مگر چاہتا یہ ہوں کہ ایسے لوگ صفحے سامعین میں بہت کم ملتے ہیں، اور جب ہمارا نمبر آتا ہے تب تو بالکل ہی نہیں ملتے. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ کوششیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ملاحظہ فرمائیے ایک شعر، جب سے یہ کائنات ہے اور جب تک رہے گی. 2 مصرے اہالیان حیدرآباد کی نظر کر رہا ہوں. یہ سرزمین اردو ہے، ادب ہے. ملاحظہ کیجیے. زمین تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے لیکن. زمین تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے لیکن. زمین تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے لیکن زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. آپ پہنچ گئے وہیں تک جہاں سے میں نے بات کہی تھی. بہت عنایت. زمین تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے لیکن زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں. زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں. اور مطلع ملاحظہ فرمائے حضرات پیش کرتا ہوں کہ جبر کا زہر کچھ بھی ہو پیتا نہیں. جبر کا زہر. جبر کا زہر کچھ بھی ہو پیتا نہیں. میں زمانے کی شرطوں پہ جیتا نہیں. جبر کا زہر کچھ بھی ہو پیتا نہیں. میں زمانے کی شرطوں پہ جیتا نہیں. اور یہ شعر اس گزارش کے ساتھ کہ میں 7000 برس کے ہندوستان کی تاریخ کو 2 مصروں میں کریکٹرائز کر رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں اہل نظر کی کہ جبر کا زہر کچھ بھی ہو پیتا نہیں. میں زمانے کی شرطوں پہ جیتا نہیں. دیکھے جاتے نہیں مجھ سے ہارے ہوئے. دیکھیے گا حضرات جہاں جہاں ہیں کہ دیکھے جاتے نہیں مجھ سے ہارے ہوئے، اس لیے میں کوئی جنگ جیتا نہیں. واہ 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 واہ. دیکھے جاتے نہیں مجھ سے ہارے ہوئے، اس لیے میں کوئی جنگ جیتا نہیں. ایسی محفلوں میں جس وقت میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو میرا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے کہ جس زبان کے شائقین اور بطور خاص نوجوان صبح 2 بجے تک 3 بجے تک 4 بجے تک بیٹھ کے مشاعرے میں شریک ہوں گے، نہ وہ زبان ختم ہو سکتی ہے نہ وہ شاعری ختم ہو سکتی ہے. تو میں پورے دل سے خلوص سے آپ کی آمد کو سلام کرتے ہوئے یہاں سے یہ آخری شعر ان نوجوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھے جاتے نہیں مجھ سے ہارے ہوئے، اس لیے میں کوئی جنگ جیتا نہیں. اپنی صبحوں کے سورج اگاتا ہوں خود. اپنی صبحوں کے سورج اگاتا ہوں خود. میں چراغوں کی سانسوں سے جیتا نہیں. اپنی صبحوں کے سورج اگاتا ہوں خود. میں چراغوں کی سانسوں سے جیتا نہیں. دیکھے جاتے نہیں مجھ سے ہارے ہوئے، اس لیے میں کوئی جنگ جیتا نہیں. بہت شکریہ حضرات. میں یہ غزل جی میں پیش کر رہا ہوں، ترنم سے پیش کر رہا ہوں. دیکھے جاتے نہیں مجھ سے ہارے ہوئے، اس لیے میں کوئی جنگ جیتا نہیں. اپنی صبحوں کے سورج اگاتا ہوں خود. میں چراغوں کی سانسوں سے جیتا نہیں. بہت شکریہ. بہت عنایت نوازش. ملاحظہ فرمائے غزل. جی یہ خیر یہ تو شریف انسان ہیں، 10 سال یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست سے ان کا تعلق ضرور ہو گیا ہے، لیکن 57 سال کی آزادی کے بعد ہمارے عوام کیا سوال کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں.
کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا؟ کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا؟ آپ غزل والے ہیں، سنیے گا جی لگا کر کہ کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا؟ کب تک میری پیاس کو یوں بہلائے گا؟ صاف بتا کب گھر گھر ساون آئے گا؟ صاف بتا کب گھر گھر ساون آئے گا؟ کیا کہنے لگتا ہے، بڑی محبت ہے آپ کی کہ صاف بتا کب گھر گھر ساون آئے گا۔ جن لوگوں کو بڑی امیدوں کے ساتھ آپ سنسد میں بھیجتے ہیں یا اسمبلیز میں بھیجتے ہیں، لیکن وہاں جا کر آپ کی امیدوں کا کیسا خون ہوتا ہے، ذرا سنیے گا۔ اس مضمون کو بھی غزل کی زبان میں پیش کرتا ہوں کہ تو کیا صاف بتا کب گھر گھر ساون آئے گا؟ سامنے جی سنیے گا یہ مطلب کہ تو کیا میرے من کی پیاس بجھائے گا؟ تو کیا میرے من کی، تو کیا میرے من کی پیاس بجھائے گا؟ دریا دیکھ کے خود صحرا ہو جائے گا، دریا دیکھ کے خود صحرا ہو جائے گا۔ تو کیا میرے من کی پیاس بجھائے گا؟ دریا دیکھ کے خود صحرا ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور تم تو اپنے آپ میں ہی گم رہتے ہو، تم تو اپنے آپ میں ہی گم رہتے ہو۔ تم سے کسی کا پیار نہ سمجھا جائے گا، تم سے کسی کا پیار نہ سمجھا جائے گا۔ حضرات کن ذمہ داریوں سے آپ پورا مشاعرہ سن رہے ہیں۔ میں یہ 3 شعر بطور خاص اس مخصوص محفل کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ملاحظہ فرمائیے کہ جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں، جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں۔ سنیں حضرات جہاں جہاں ہیں، آپ نے بڑی زحمت کی، اب تک بیٹھے ہیں کہ جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں، سچ بولا تو پیاسا مارا جائے گا، بولا جائے گا۔ جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں، سچ بولا تو پیاسا مارا جائے گا، سچ بول۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، یہ یقیناً آپ نہیں بول رہے ہیں، آپ کی محبت بول رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی مادری زبان میں داد دینے کا حق ہے۔ تو عزیزو، بات یہ کہ غزل ایک کیفیت کا نام ہے۔ میں جس کیفیت میں پڑھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا تعاون فرمائیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا، ورنہ تو میں اپنا کام ختم کروں گا بیٹھ۔ آئیے اس کیفیت میں پوری طریقے سے جڑیے کہ جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں، جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں، سچ بولا تو پیاسا مارا جائے گا، سچ بول۔ اور دوستو یہ شعر اس حیدرآباد کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عجیب مضمون نظم ہو گیا ہے 2 مصروں میں، توجہ فرمائیں کہ دھواں
دھواں ملاحظہ فرمائیے گا حسین صاحب کہ دھواں بھرا ہو جن آنکھوں میں نفرت کا، دھواں بھرا جن آنکھوں میں نفرت کا، ان سے کوئی خواب نہ دیکھا جائے گا، بہت اچھا ہے، ان سے کوئی خواب نہ دیکھا جائے، دھواں بھرا جن آنکھوں میں نفرت کا، ان سے کوئی خواب نہ دیکھا جائے گا، ان سے آخری شعر فنکار کا کرب. کل تک یہاں خمار صاحب تھے، شمیم صاحب تھے، سردار جعفری صاحب تھے، کیفی صاحب تھے، ہم بھی چلے جائیں گے، محفلیں یوں ہی رہیں گی. کامنا جی کو پھر کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوگی جس کے اوپر مجمع جو ہے ڈھل کر آ سکے. آخری شعر غزل کا آپ کی محفل کے حوالے ملاحظہ کیجیے کہ ان سے کوئی خواب نہ دیکھا جائے گا، ایک مداری کے جانے کا غم کس کو، ایک مداری کے جانے کا غم کس کو، غم تو یہ ہے مجمع کون لگائے گا، غم تو یہ ہے مجمع کون، ایک مداری کے جانے کا غم کس کو، غم تو یہ ہے مجمع کون. بہت کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کے طور پر ایک گیت ہندوستان کی مٹی کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت. جی ارشاد. اور میرے عزیز یہ 2-3 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندہ دلی بہت اچھی مجھے لگ رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو اچھا ہے. یہ میں آپ ہی کے لیے گیت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. میرے گاؤں کی میٹھی تیری مہک بڑی البیلی، تیری مہک بڑی البیلی. ایک لفظ میں پورے ہندوستان کو پریبھاشت کروں گا، تعریف کروں گا، بہت خوبصورت اور توجہ چاہوں گا آپ ارشاد عالی کہ میرے گاؤں کی میٹھی تیری مہک بڑی البیلی، تیری مہک بڑی البیلی، تیرا بھولا پن دنیا کی سب سے بڑی پہیلی، تیری مہک بڑی البیلی، تیری مہک بڑی البیلی. بہت عنایت. سنیے، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جیسے غزل سنتے ہیں ویسے ہی گیت سننے کا بھی حق رکھتے ہیں. ملاحظہ کیجیے بہت خوبصورت ہے. کہ تیرے آنگن میں اترے ہیں سچے سچے موسم. ایک ایک لفظ آپ کی توجہ کا تھا. موسم بڑا قیمتی ہے. تیرے آنگن میں اترے ہیں سچے سچے موسم، اور تو اپنے سیدھے سادے رنگوں سے بھاری بھرکم، تو اپنے سیدھے سادے رنگوں سے بھاری بھرکم، تیرے سامنے کیا لگتے ہیں، تیرے سامنے کیا لگتے ہیں بیلا جوہی چمیلی، تیری مہک بڑی البیلی، تیری مہک بڑی البیلی، تیرا بھولا پن دنیا کی سب سے بڑی پہیلی، تیری مہک بڑی البیلی، تیری مہک بڑی. اور دوستو یہ بند ملاحظہ فرمائیے، ایک تشبیہ تلاش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ بھور بھئے فصلیں انگڑائی لے جاگے کھلیاں، بھور بھئے فصلیں انگڑائی لے جاگے
کے کھلیاں اور کھیتوں میں سور بھور بھرے فصلیں انگڑائی لے جاگے کھلیاں اور کھیتوں میں سورج اترے تو گرنے لگے کسان کھیتوں میں سورج اترے تو گرنے لگے کسان. مصرع دے رہا ہوں دوستو کہ تو صدیوں سے ایک ہی جیسی تو صدیوں سے ایک ہی جیسی پھر بھی نئی نویلی تیری مہک بڑی البیلی تیری مہک بڑی البیلی تیرا بولا پن دنیا کی سب سے بڑی پہیلی تیری مہک بڑی البیلی. اب دو تہذیبی تصویریں دیہاتوں کی ملاحظہ فرمائیے گاؤں کے. جی کہ ساون کے جھولوں میں جھولے جسموں کے انگارے. ساون پہلے مصرے کا پورا لطف لے لیجیے تاکہ پھر آگے بات بڑھے. کہ ساون کے جھولوں میں جھولے جسموں کے انگارے اور پینگے بھرتی عمریں پینگے بھرتی عمریں چڑھتی ندیاں بہتے دھارے پینگے بھرتی عمریں چڑھتی ندیاں بہتے دھارے. کوئی ہے ان میں لاڈ دلاری کوئی ہے ان میں لاڈ دلاری کوئی بڑی کھل کھیلی تیری مہک بڑی البیلی تیری مہک بڑی البیلی تیرا بولا پن دنیا کی سب سے بڑی پہیلی تیری مہک بڑی البیلی. اور ہندوستانی تہذیب کا سب سے بڑا جو کردار ہے وہ عورت کا ہے. اور دنیا میں اگر کہیں عورت کا صحیح تصور ہے تو وہ مشرق میں ہے. آخری بند آپ کی محبتوں کی نظر اس کوشش کی اس تلاش کی داد چاہوں گا ملاحظہ کیجئے کہ ہریالی کو دیکھ دیکھ کے اپنا آپا آ کے ہریالی کو دیکھ دیکھ کے اپنا آپا آ کے اور گھونگٹ میں رہ کر بھی گوری سا سمندر جھانکے گھونگٹ میں رہ کر بھی گوری سا سمندر جھانکے. مصرع ملاحظہ کیجیے گا وسیم بریلوی کا. گھونگٹ میں رہ کر بھی گوری سا سمندر جھانکے آنکھ اٹھا کر دیکھ جس کو سنیے آنکھ اٹھا کر دیکھ جس کو اس کا اللہ بیلی تیری مہک بڑی البیلی مہک بڑی البیلی. آنکھ اٹھا کر دیکھ جس کو اس کا اللہ بیلی تیری مہک بڑی البیلی تیری مہک بڑی البیلی تیرا بولا پن دنیا کی سب سے بڑی. میرا دل چاہ رہا ہے کہ پروفیسر وسیم بریلوی کے بعد اب مشاعرے کو وہاں پہ لے آؤں جہاں میں ناظم سے نقیب ہو جاؤں میں ادگھوشک سے ودوشک ہو جاؤں اور میں یوں اعلان کروں کہ خبردار ہوشیار نگاہ روبرو گوش پر آواز فرما روائے ہستے اقلیم ادب شہنشاہ شاعری تاجدار صنف غزل جناب شہریار تشریف لا رہے ہیں. زوردار تالیوں سے استقبال کریں جناب شہریار جنہوں نے پوری زندگی شاعری کے نام وقف کی اور نہ صرف وقف کی بلکہ اپنی ایک مخصوص شناخت بنائی. جناب پروفیسر ڈاکٹر شہریار. میں ایک شعر پہلے پیش کر رہا ہوں جس سے
میری حالت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. امید سے کم چشمے خریدار میں آئے، امید سے کم چشمے خریدار میں آئے، ہم لوگ ذرا دیر سے بازار میں آئے. امید سے کم چشمے خریدار میں آئے، کیا کہنے ہم لوگ ذرا دیر سے بازار میں آئے. یہ آگ ہوس کی ہے، جھلس دے گی اسے بھی. یہ آگ ہوس کی ہے، جھلس دے گی اسے بھی. جھلس دے گی اسے بھی. سورج سے کہو سائے دیوار میں آئے. یہ آگ ہوس کی ہے، جھلس دے گی اسے بھی. سورج سے کہو سائے دیوار میں آئے. سچ خود سے بھی یہ لوگ نہیں بولنے والے، سچ خود سے بھی یہ سچ خود سے بھی یہ لوگ نہیں بولنے والے. اے اہل جنو تم یہاں بیکار میں آئے. سچ خود سے بھی یہ لوگ نہیں بولنے والے. اے اہل جنو تم یہاں بیکار میں آئے. اور دو شعر ہیں کہ دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنو کتنا ہے. دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنو کتنا ہے. نو کے خنجر ہی بتائے گی کہ خون کتنا ہے. دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنو کتنا ہے. نو کے خنجر ہی بتائے گی کہ خون کتنا ہے. جمع کرتے رہے جو اپنے کو ذرہ ذرہ، جمع کرتے رہے جو اپنے کو ذرہ ذرہ. وہ یہ کیا جانے بکھرنے میں سکون کتنا ہے.